ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ انفاق، مال کا انفاق، زکوٰۃ تو امت کے بخیلوں پر فرض کی گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کمپلسری ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے نہ دینے کے نتیجے میں آدمی جہنم میں جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے انکار کے نتیجے میں آدمی کافر ہو جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ کو اس انداز سے نہیں دیا تھا جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا۔ لیکن فرمایا بندے مومن کا حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، چاہے بدحالی ہو چاہے خوشحالی ہو۔ ينفقون في السراء والضراء، اللہ رب العزت کے راستے میں وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور کہا کہ انفاق کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کی روزمرہ کی آمدنی ہے اس میں بھی سے حق ہے غربا اور مساکین کا۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کا جو مال ہے اس میں حق ہے غربا اور مساکین کا۔ ہم جب کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں تو ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے مال کو قبول کیا اور ہم کو ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا۔ الٹا یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کرے اور ہمارا شکریہ ادا کرے۔ نہیں، ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ نے ہمارا مال قبول کر کے ہمارے مال کو پاک کیا، اور آپ نے ہماری یہ جو ہدیہ اور تحفہ تھا اس کو قبول کر کے ہمیں اجر و ثواب کا ذریعہ آپ کا شکریہ۔ لیکن صورتحال ہمارے پاس الٹی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش الہی کا سایہ ہوگا، اس سائے میں کچھ خوش قسمت لوگ ہوں گے، ان میں سے فرمایا وہ شخص بھی ہوگا جو چپ کے رات میں چھپ کر کے اپنے دائیں ہاتھ سے وہ خرچ کرتا تھا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ آج ٹھنڈک کا زمانہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اچھے کمبل ہیں، اچھے لحاف ہیں، ٹھنڈک 3 اور 2 سینٹی گریڈ پہنچ جا رہی ہے شام میں ٹمپریچر، لیکن پتہ نہیں چلتا، ہم کو ہیٹر ہے، گھر بہت اچھا بنا ہوا ہمارا۔ ہم کو ان لوگوں کے درمیان بھی جا کے دینے کی ضرورت ہے جن کے پاس کئی سال سے ان کو لحاف اور کمبل میسر نہیں ہوا، ان کے گھر میں جا کر کے ان کے لیے کمبل کا اور ان کے لیے لحاف کا انتظام کر دینا۔ فرمایا اللہ رضا فرمائیں گے قیامت کے دن میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا انت رب العالمین، تو سارے کائنات کو پانی پلانے والا تھا، میں تجھے پانی پلاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو فلاں محلے میں جاتا تو مجھے وہاں پاتا، فلاں شخص پیاسا تھا وہاں جاتا تو مجھے پاتا، فلاں شخص بھوکا تھا وہاں جاتا تو مجھے پاتا۔ حدیث قدسی ہے۔ دوستو اور ساتھیو، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے جب آدمی کی حالت اچھی ہوتی ہے تو اس کی سب مدد کرتے ہیں، لیکن آدمی کی حالت اگر خراب ہوتی ہے تو اس کو کوئی قرض تک نہیں دیتا۔ 2 بول اچھے بولنے کے بجائے ہر شخص سے جھڑکتا ہے اور قرض تک نہیں دیتا۔ کیوں؟ ارے اس سے قرض کہاں واپس ہوگا، کوئی اس کی ضمانت نہیں لیتا۔ کہا ایسے شخص کو قرض دینا اور قرض معاف کر دینا یہ ہے کام آنے کی وہ شکل جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال اللہ، سب سے بہتر اعمال اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہیں؟ سرور تدخلہ علی مسلم، خوشی جو کسی مسلمان کے دل میں ڈال دو۔ اور آگے فرماتے ہیں او تکشف عنہ کربا، یا کوئی مصیبت اس سے تم ہٹا دو، اس کے ہٹانے میں مدد کر دو۔ او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض تم دور کر دو، اس کا قرض ادا کر دو۔ او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک مٹا دو۔ یہ بھوک جو ہے نا، یہ جو فقر و فاقہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو بھوک ہے یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ محتاجی ایسی چیز ہوتی ہے کہ کفر تک لے جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان الفقر رجلا لقتلت، اگر یہ محتاجی غربت کوئی آدمی ہوتا تو مجھ سے قتل کر کے غربت ختم کر دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف آزمائش ہے کہ اس بندہ آزمائش میں ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں اس حدیث میں وَلِأَنْ أَمْشِي مَا أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ، کسی بھائی کی ضرورت میں چل کر کے جاؤں، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میرے لیے زیادہ بہتر ہے میں کسی بھائی کی مدد میں اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں، یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اس بات سے کہ مسجد نبوی جو میری مسجد ہے اس میں 1 مہینے تک اعتکاف کروں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اس کو فن رجال پر پرکھ کر کے دیکھا ہوگا، یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی آدمی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں، یہ بہتر ہے میرے لیے اس بات سے کہ میں اپنی مسجد نبوی میں 1 مہینے تک کا اعتکاف کروں۔ دوستو اور ساتھیو، یہ ہماری زندگی کا شیوار وتیرہ ہونا چاہیے۔